السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ہمارا بیل کا کسرت نمبر 2۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ عمر ناشتہ دیر سے ہی کیا کرتا تھا اور پھر لنچ نہیں کرتا تھا۔ شام کی چائے بھی وہ اپنے کمرے میں ہی پیتا تھا، البتہ رات کا کھانا سب کے ساتھ ہی کھاتا تھا۔ اس دن کے بعد وہ اسے بہت پہلے ہی ناشتہ کر لیا کرتی تھی۔ اسے آہستہ آہستہ احساس ہونے لگا تھا کہ عمر جہانگیر کے گھر میں آنے کے بعد بہت کچھ بدل چکا تھا۔ اس کے بعد بہت کم گھر والوں کے پاس موجود رہنے کے باوجود گھر میں بہت کچھ اس کی مرضی اور پسند سے ہو رہا تھا۔ نانا اور نانوں کی زیادہ تر گفتگو اسی کے بارے میں ہوتی۔ پہلے کی طرح وہ علیزے کے بارے میں اتنی باتیں نہیں کرتے تھے۔ کھانے کی ٹیبل پر زیادہ تر ڈشز اس کی مرضی اور پسند کے مطابق بنتی تھی۔ علیزے سے کھانے کے بارے میں رائے لینا کم کر دیا گیا تھا۔ نانو ہر وقت اس کی صحت اور آرام کے بارے میں فکر مند رہا کرتی تھی، اور وہ جیسے گھر میں ثانوی حیثیت اختیار کر گئی تھی۔ یہ سب کچھ اس کے لیے نیا نہیں تھا۔ ہر سال جب بھی اس کے ماموں اور خالاؤں میں سے کوئی کسی کی فیملی وہاں آتی تھی، وہ اسی طرح پس پشت چلی جایا کرتی تھی۔ تب نانا اور نانوں کی توجہ صرف آنے والے لوگوں پر ہی مرکوز رہتی تھی، مگر اسے یہ سب اتنا برا نہیں لگتا تھا کیونکہ وہ لوگ صرف چند ہفتے ہی ٹھہرتے تھے۔ مگر عمر جہانگیر کو ابھی بہت عرصہ وہاں رہنا تھا، اور اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے بڑے آرام سے اس کی جگہ ہتھیا لی ہے۔ اس دن دوپہر کو سو کر اٹھنے کے بعد اس نے حسب معمول کرسٹی کو ڈھونڈنا شروع کیا تھا۔ وہ سیڑھیوں کے نیچے نہیں تھی۔ اس وقت وہ باہر لان میں بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کی مخصوص جگہوں پر اسے پانے میں ناکام رہنے کے بعد اس نے اسے آوازیں دینی شروع کر دی تھی، مگر وہ نہیں آئی تھی۔ نانو، کرسٹی کہاں ہے؟ وہ نانو کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ وہ ابھی آرام کر رہی تھی۔ عمر کے کمرے میں دیکھو، وہاں ہوگی، انہوں نے اسے بتایا۔ عمر کے کمرے میں؟ لیکن کرسٹی تو کبھی کسی کے پاس نہیں جاتی۔ اسے اس کی بات پر جیسے صدمہ ہوا تھا۔ ہاں، لیکن عمر کے ساتھ بہت اٹیچ ہو گئی ہے۔ تمہارے بعد سارا دن اس کے ساتھ ہوتی تھی، ابھی بھی وہی ہوں گی، نانو نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ چپ چاپ ان کے کمرے سے نکل آئی تھی۔ اسے ابھی بھی ان کی بات پہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ کرسٹی اس کے علاوہ کسی اور کے پاس جا سکتی ہے۔ عمر کے کمرے کے دروازے پر اس نے کچھ ہچکچاتے ہوئے دستک دی تھی۔ یس کمنگ۔ اندر سے فوراً ہی اس کی آواز ابھری تھی اور وہ دروازہ کھول کر اندر چلی گئی۔ کرسٹی یہاں تو؟ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ سامنے ہی راکنگ چیئر پر جھول رہا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں کتاب تھی اور وہ دوسرا ہاتھ کرسٹی کو سہلا رہا تھا۔ وہ اس کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی۔ علیزے کو دیکھ کر بھی کرسٹی نے اپنی جگہ سے ہلنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ بڑے اطمینان سے اپنی جگہ بیٹھی رہی تھی۔ علیزہ صدمہ اور مایوسی سے اسے دیکھتی رہی۔ ہاں، کرسٹی میرے پاس ہے، جاؤ کرسٹی۔ اس نے کرسٹی کو گود سے اتار دیا اور کرسٹی بھاگتے ہوئے اس کی طرف آنے لگی۔ علیزے کو ان دونوں پر بے تحاشا غصہ آیا تھا۔ دفع ہو جاؤ، اس نے بلند آواز میں کہا تھا، اور زندگی میں پہلی دفعہ پوری قوت سے دروازہ بند کرتے ہوئے بھاگ آئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور شام تک کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ شام تک اس کا غصہ تشویش میں بدل چکا تھا۔ وہ پریشان تھی کہ اگر عمر نے نانو کو اس کی اس حرکت کے بارے میں بتا دیا تو وہ کیا سوچیں گی۔ اسے اپنی اس حرکت پر افسوس ہو رہا تھا۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کس بات پر غصہ آیا تھا، کرسٹی کے کسی اور کے پاس چلے جانے پر، یا عمر کے پاس جانے پر، یا اس کو دیکھ کر بھی اس کے پاس نہ آنے پر، یا پھر عمر کے کہنے پر اس کے پاس آنے پر۔ جب وہ لاؤنج میں آئی تو کرسٹی وہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ علیزہ کو دیکھتے ہی اس نے اس کے پاس آنے کی کوشش کی تھی، مگر علیزہ نے اسے درستی سے اپنے سے دور ہٹا دیا تھا۔ عمر رات کے کھانے کے لیے معمول کے مطابق اپنے کمرے سے آیا تھا۔ وہ جس بات پر خوفزدہ ہوئی تھی وہ ویسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر ہمیشہ کی طرح مسکرایا۔
پھر ویسے ہی کھانے کے دوران اسی طرح سب سے باتیں کرتا رہا تھا جیسے وہ ہمیشہ کیا کرتا تھا۔ وہ سر جھکائے خاموشی سے کھانا کھاتی رہی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ علیزہ نے سکون کا سانس لیا۔ اگلے چند دن بھی اسی طرح گزر گئے۔ عمر نے اس واقعے کے بارے میں نانا، نانو یا خود سے کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن علیزہ نے نوٹ کیا تھا کہ اس نے دوبارہ کرسٹی کو بلانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ کرسٹی اس کے نظر آنے پر اگر اس کی طرف جانے کی کوشش کرتی بھی تو وہ اسے نظر انداز کر دیتا تھا۔ اس کا مطلب تھا وہ اس کے اس دن کے غصے کی وجہ جان گیا تھا۔ مرید بابا، آج رات کے کھانے پر میرے لیے تھوڑی سی سبزی بنا لیں۔ اس دن کافی دنوں کے بعد علیزہ نے رات کے کھانے کے لیے کوئی فرمائش کی تھی۔ رات کو کھانے کی ٹیبل پر اس نے بڑی خوشی کے ساتھ ڈونگے کا ڈھکن اٹھایا تھا، ساتھ ہی اس کے چہرے کی تاثرات بدل گئے۔ نانو، سبزی میں چکن کیوں ڈالا ہے؟ مرید بابا نے۔ انہیں پتا ہے کہ میں ہمیشہ چکن کے بغیر ہی سبزی کھاتی ہوں، اس نے کچھ حیرانی کے عالم میں نانو سے کہا تھا۔ میں نے کہا تھا چکن ڈالنے کے لیے، میں عمر کو رات کھانے کے بارے میں بتا رہی تھی۔ اس نے کہا کہ سبزی بن رہی ہے تو چکن والی بنا لیں، میں بھی تھوڑی کھا لوں گا۔ علیزہ نے ڈونگا کا ڈھکن ہاتھ میں پکڑے پکڑے ٹیبل کی دوسری طرف عمر کو دیکھا۔ وہ اپنی پلیٹ میں چاول نکال رہا تھا۔ ٹیبل پر پڑی ہوئی ساری چیزیں یا تو عمر کی مرضی سے بنی تھی یا پھر نانو اور نانا کی۔ اس نے آسٹریلیا سے واپس آنے کے بعد پہلی فرمائش کی تھی اور ایک دم ہی اس کی وہ غائب ہو گئی۔ کچھ افسردگی سے اس نے دوبارہ ڈونگے پر ڈھکن رکھ دیا، اور جب اس نے چمچ بھی رکھ دیا تو نانو اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کیوں، کیا ہوا؟ سبزی نہیں لی؟ وہ کرسی کھینچ کر کھڑی ہو گئی۔ عمر نے اسے پہلی بار چونک کر دیکھا۔ مجھے بھوک نہیں۔ یہ کیا حماقت ہے؟ ابھی تم کھانے کے لیے بیٹھی تھی، ابھی بھوک ہی ختم ہو گئی؟ بیٹھ جاؤ، نانا نے اسے کہا تھا۔ میں دودھ پی لوں گی۔ وہ چل پڑی تھی۔ دودھ سے کیا ہوگا؟ علیزہ، واپس آؤ، تھوڑا سا ہی صحیح لیکن کھانا کھاؤ۔ نانو نے اسے واپس بلانے کی کوشش کی تھی، وہ پیچھے مڑے بغیر وہاں سے چلی گئی۔ عمر حیرانی سے اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اسے کیا ہوا؟ کیا ناراض ہو کر گئی ہے؟ اس نے ڈائننگ سے نکلتے ہوئے اپنے پیچھے عمر کی آواز سنی تھی۔ نہیں، علیزہ کبھی ناراض نہیں ہوتی، اسے کبھی غصہ نہیں آتا، شاید ویسے ہی بھوک ہی نہیں تھی، میں ابھی پوچھوں گی جا کر، نانو نے اس کے جانے کے بعد عمر سے کہا تھا۔ وہ کچھ دیر سبزی کے ڈونگے کو دیکھتا رہا، پھر کھانا کھانے کا لگا، مگر اس کا ذہن الجھ چکا تھا۔ نانو نے کھانے سے فارغ ہو کر سیدھا اس کے کمرے میں آئی تھی اور اسے لمبا چوڑا لیکچر دیا۔ مجھے حیرانی ہو رہی ہے علیزہ کہ تم نے میری بات بھی نہیں سنی اور اس طرح اٹھ کر باہر آ گئی۔ کیا سوچ رہا ہوگا عمر کہ تم کتنی بدتمیز لڑکی ہو؟ وہ واقعی خفا تھی۔ مجھے افسوس ہے، وہ ہلکے سے منمنائی۔ اب اس کا کیا فائدہ؟ بہرحال آئندہ خیال رکھنا کہ ایک بار ڈائننگ ٹیبل پر آنے کے بعد اس طرح اٹھ کر نہیں آتے، وہ بھی اس وقت جب سب کھانا کھا رہے ہوں۔ تمہارا دل کھانے کو نہیں چاہ رہا تھا، تم سلاد لے لیتی یا سویٹ ڈش سے لے لیتی، مگر تمہیں وہیں بیٹھنا چاہیے تھا۔ نانا نے میز کی وہی پٹی پڑھا رہی تھی جو ہمیشہ سے وہی پڑھائی آئی تھی۔ وہ خاموشی سے ان کی بات سنتی رہی۔ اس کی سنجیدگی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ضرور عمر نے ان سے میرے بارے میں کچھ کہا ہوگا۔ وہ ان کی باتوں پر اس سے بدگمان ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے مرید سے کہہ دیا ہے، وہ ابھی تمہیں دودھ میں اور میں نے مرید سے کہہ دیا ہے، وہ ابھی تمہیں دودھ لا کر دے دے گا۔ اب مجھے کوئی اعتراض نہیں سننا ہے۔ نانو نے اٹھتے ہوئے اسے اطلاع دی تھی اور ساتھ ہی اس کی متوقع رد عمل پر خبردار کر دیا تھا۔ وہ کچھ کہتے کہتے چپ ہو گئی۔ نانو کمرے سے نکل گئی تھی۔ وہ خاموشی سے بیڈ پر لیٹ گئی۔ عمر جہانگیر آج اسے سب سے زیادہ برا لگ رہا تھا۔ جو واحد چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کی مرضی سے ہوتی تھی، اب ان میں بھی اس کا عمل دخل ختم ہو گیا تھا۔ مرید بابا نے کچھ دیر بعد دودھ لا دیا تھا۔ اس نے خاموشی سے دودھ کا گلاس لے کر پی لیا۔ پھر وہ سونے کے لیے لیٹ گئی تھی، لیکن سونے کی کوشش میں اسے بہت دیر لگی تھی۔ اگلے کچھ دن میں اس میں یہ تبدیلی آ گئی تھی کہ اس نے عمر سے بات کرنا بند کر دیا تھا۔ وہ اس کی بات کے جواب میں وہ پہلے والی ہوں ہاں بھی نہیں کرتی تھی، جب تک وہ باقاعدہ اس کا نام لے کر بات نہ کرتا۔ اس دن وہ لاؤنج میں کارپیٹ پر
اس دن وہ لاؤنج میں کارپیٹ پر فلور کشن کے سہارے بیٹھی کوئی میگزین دیکھ رہی تھی۔ تبھی اس کے ذہن میں ایک خیال آیا تھا۔ اس نے احتیاط سے نانو کا موڈ دیکھنے کی کوشش کی تھی، پھر وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ نانو، ایک بات پوچھوں؟ اس نے ہولے سے کہا تھا۔ ہاں پوچھو۔ وہ اخبار میں غرق تھی۔ یہ عمر واپس کب جائے گا؟ اس نے کافی احتیاط سے لفظوں کا انتخاب کرتے ہوئے کہا تھا۔ بہت جلد مائی ڈیئر کزن، بہت جلد۔ سوال کا جواب کہیں اور سے ملا تھا۔ وہ اپنی جگہ پر بالکل ساکت بیٹھی اپنے سوال کا جواب بہانا سوچنے لگی۔ اب وہ اس کی پشت سے ہو کر اس کے بالکل سامنے آ کر نانو کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ بلکہ آپ جب چاہیں مجھے نکال دیں یہاں سے، اس نے علیزہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا۔ فضول باتیں مت کرو، کوئی نہیں نکال رہا تمہیں یہاں سے، تمہاری وجہ سے تو رونق ہو گئی ہے گھر میں۔ نانو نے اسے پیار سے جھڑکتے ہوئے اس کے گال چھوئے تھے۔ علیزہ نے کچھ کہنے کی بجائے میگزین اٹھایا اور وہاں سے واپس آ گئی تھی۔ کچھ شرمندگی کے عالم میں وہ لان میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ چند منٹوں بعد اس نے قدموں کی چاپ سنی تھی۔ عمر اس کی طرف آ رہا تھا۔ وہ کچھ جھنجھلا گئی اور وہ قریب آ کر ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا تھا۔ میں بہت دنوں سے تم سے ایک بات کہنا چاہ رہا تھا، بلکہ شاید بہت سی باتیں، مگر تم نظر انداز کر رہی تھی۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تم مجھے ناپسند کیوں کرتی ہو؟ وہ اس کے اتنے ڈائریکٹ سوال پر کچھ گڑبڑا گئی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ کھڑی ہو گئی تھی۔ تم بیٹھ جاؤ ورنہ میں تمہیں پکڑ کے بٹھا دوں گا۔ وہ پہلی بار بے حد سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ وہ خود بھی کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ کچھ خفگی کے عالم میں سامنے بیٹھ گئی تھی۔ عمر نے درمیان میں پڑا ہوا ٹیبل کھینچ کر ایک طرف کر دیا اور پھر اپنی کرسی کھینچ کر سیدھا اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ وہ اس کے اتنے قریب بیٹھا ہوا تھا کہ وہ نروس ہو گئی۔ ہاں آپ بتاؤ، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں آپ کو ناپسند نہیں کرتی ہوں۔ ویری گڈ، لیکن پھر تمہیں میرا یہاں رہنا اچھا کیوں نہیں لگ رہا؟ ایسا نہیں ہے، ایسا ہی ہے۔ اگر تم چاہو تو میں یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ یہ میرا گھر نہیں ہے کہ میں یہاں سے کسی کو نکالوں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی خوبی کا ظاہر کر بیٹھی۔ دیکھو، میں کچھ باتیں واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے اس گھر میں کوئی تناؤ آئے۔ یہ گھر تمہارا ہے اور رہے گا۔ مجھے تو یہاں رہنا نہیں ہے۔ چند ماہ کے بعد میں یہاں سے واپس لندن چلا جاؤں گا۔ میرا یہاں قبضہ جمانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ پھر میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم اس بات پر اتنی ناراض ہو۔ شکایت کیا ہے تمہیں مجھ سے؟ میرا تو خیال تھا کہ میں خاصا بے ضرر آدمی ہوں۔ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سارا کھانا آپ ڈومینیٹ۔ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن آپ گھر میں ہر چیز کو کسی کی پسند کے مطابق بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ مہمان ہیں، لیکن جو چیز میں کرنا چاہتی ہوں اس میں تو کسی دوسرے کی مرضی۔ عمر نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم اس دن ڈش والے واقعے کی بات کر رہی ہو؟ ٹھیک ہے، میں آئندہ ایسی کوئی مداخلت نہیں کروں گا۔ اور کوئی اعتراض؟ نہیں، اور کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ واقعی شرمندہ ہونے لگی تھی۔ بس ٹھیک ہے، آئندہ تم اپنا موڈ میری وجہ سے خراب مت کرنا، اور اگر میری کوئی بات بری لگے تو بس مجھ سے آ کر کہہ دینا۔ عمر نے اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ علیزہ نے چھپتی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ اس سے ہاتھ ملایا تھا۔ عمر نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا، بلکہ خود بھی کھڑا ہو گیا تھا۔ دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اس نے قدم بڑھائے تھے۔ اب تمہاری ناراضگی دور ہو گئی ہے، اس لیے میں تمہیں کوئی اچھی سی چیز دوں گا۔ وہ کسی ننھے بچے کی طرح اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے اندر لے گیا تھا۔ نانو ابھی بھی لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی۔ گرینی، میں علیزہ بہت اچھے دوست بن گئے ہیں۔ میں علیزہ کے لیے کچھ لایا ہوں، اس نے اندر آتے ہی اعلان کیا تھا۔ وہ اسے اسی طرح ہاتھ پکڑے اپنے کمرے میں لے گیا تھا۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد عمر نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ گرینی نے بتایا تھا تمہیں پرفیومز بہت اچھے لگتے ہیں۔ یہ تمہارے اور میرے درمیان پہلی کامن چیز ہے۔ مجھے بھی پرفیومز بہت پسند ہیں۔ وہ اس کی طرف پشت کیے ڈریسنگ ٹیبل کی دراز کھول کر کچھ تلاش کرتے ہوئے بول رہا تھا۔ علیزہ کی نظریں ڈریسنگ ٹیبل پر مرکوز تھیں، جہاں پر پرفیوم کا ایک ڈھیر موجود تھا۔ وہ بے اختیار کچھ آگے بڑھ آئی تھی۔ عام طور پر مرد کچھ عورتوں کے پرفیومز استعمال کرنا پسند نہیں کرتے،
مگر میں ہر وہ پرفیومز خرید لیتا ہوں جو مجھے پسند ہو، چاہے وہ خواتین کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ استعمال کروں یا نہ کروں، لیکن پاس رکھنے میں کیا حرج ہے۔ اس سے باتیں کرتے ہوئے اس کی تلاش ابھی بھی جاری تھی۔ پھر جیسے اسے وہ چیز مل گئی تھی، وہ سیدھا ہونے کے بعد اس کی ایک پیکٹ شیشی دیکھی تھی۔ 5 چینل طرف مڑا، علیزہ نے اس کے ہاتھ میں مسکراتے ہوئے اس نے ہاتھ علیزہ کی طرف بڑھا دیا تھا۔ یہ تمہارے لیے ہے۔ علیزہ نے کچھ حیرانی سے اسے دیکھا تھا۔ میرے لیے؟ اس نے سوالیہ لہجے میں پوچھا۔ ہاں، دوستی کرنے کے لیے اس سے اچھا گفٹ تو کوئی نہیں ہو سکتا، اور میں اپنے فرینڈز کو ہمیشہ پرفیومز ہی گفٹ کرتا ہوں۔ وہ ہاتھ بڑھائے کہہ رہا تھا۔ علیزہ نے ایک بار پھر اس کے ہاتھ کو دیکھا، وہ کچھ جھجک گئی تھی۔ جسٹ لائک اٹ، عمر نے ایک بار پھر اس سے کہا تھا۔ مگر میں اس نے کہنے کی کوشش کی تھی، مگر عمر نے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ اگر مگر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس یہ لے لو، اس نے بڑے مستحکم لہجے میں کہا تھا۔ کچھ جھجکتے ہوئے اس نے عمر کے ہاتھ سے پرفیوم پکڑ لیا تھا۔ مجھے یہ تو نہیں پتا کہ تمہارا فیوریٹ پرفیوم کون سا ہے، مگر مجھے بہت اچھا لگتا ہے اگر کوئی لڑکی یہ پرفیوم استعمال کرے۔ ویسے تمہیں کون سا پرفیوم پسند ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ مجھے وہ سارے پرفیوم پسند ہیں جو لڑکوں کے لیے ہوتے ہیں۔ اس کی بات پر عمر ایک دم کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ دینا چاہیے تھا۔ مین گڈ، تمہارے اور میرے درمیان یہ دوسری کامن چیز ہے۔ پھر تو میں تمہیں شینل 5 کے بجائے 212، اس نے ایک دوسرے پرفیوم کا نام لیتے ہوئے کہا تھا، زیادہ پسند ہے۔ ایٹرنیٹی اور جوائے نہیں مجھے، علیزہ نے کچھ جھجکتے ہوئے کہا۔ بیبی ڈال اینڈ ریپل اور مجھے، عمر نے اپنی پسند بتائی تھی۔ علیزہ کو ایک دم اس میں دلچسپی پیدا ہو گئی تھی۔ عمر اتنا برا نہیں ہے جتنا میں سمجھ رہی تھی، وہ اچھا ہے۔ اس نے فوراً نتیجہ خیز کر لیا تھا۔ کیا میں یہ پرفیوم دیکھ لوں؟ اس نے ہاتھ سے ڈریسنگ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ ہاں، کیوں نہیں، عمر نے دوستانہ انداز میں کہا تھا، اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے سے ہٹ گیا تھا۔ وہ بڑے متجسس انداز میں ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھی۔ پرفیومز کا انبار دیکھ کر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کون سا تھا۔ وہ باری باری ہر شیشی وائٹ لائن پرفیوم پہلے اٹھا کر دیکھے۔ اس نے سب سے پہلے سب سے چھوٹی شیشی اٹھائی۔ وہ اٹھا کر دیکھتی رہی۔ کچھ پرفیومز بالکل استعمال نہیں کیے گئے تھے۔ میں ہر ماہ کچھ اور خریدوں یا نہ خریدوں، لیکن پرفیوم ضرور خریدتا ہوں، ان کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ وہ واپس کھڑا بتا رہا تھا۔ لیکن آپ پرفیومز زیادہ استعمال تو نہیں کرتے؟ علیزہ نے ایک پرفیوم ہاتھ میں لیتے ہوئے پوچھا تھا۔ دن میں نہیں لگاتا، رات میں لگاتا ہوں۔ علیزہ نے اس کے جواب پر کچھ حیرانی سے اسے دیکھا تھا۔ سونے سے پہلے؟ وہ اس کی حیرانی کی وجہ جیسے جان گیا۔ کیوں؟ وہ کچھ اور ہی الجھی تھی۔ دن کے وقت آپ اتنے بہت سے کاموں میں مصروف ہوتے ہوئے کہ پرفیوم انجوائے نہیں کر سکتے۔ ہمارا دھیان دوسری چیزوں کی طرف ہوتا ہے۔ ہاں، رات کو آپ کسی بھی پرفیوم کی مہک کو بہت اچھی طرح انجوائے کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کسی بہت شارپ ہوتی ہے، سینسز بھی مہک کو اچھی طرح محسوس کر سکتے ہیں۔ اس وقت علیزہ نے بہت توجہ سے اس کی فلسفی سنی۔ اب وہ اسے خود کچھ پرفیوم دکھا رہا تھا۔ پھر اس نے ایک چھوٹی سی بوتل اٹھائی تھی۔ ایکسٹریکٹڈ ہے۔ اس ٹیبل پر سب سے قیمتی چیز انگما، اس کی طرف وہ بوتل بڑھاتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ یہ ہے، یہ پاپا نے گفٹ کیا تھا، ورنہ میں اسے افورڈ نہیں کر سکتا۔ بہت احتیاط سے میں اسے استعمال کرتا ہوں تاکہ ایسنس ہی جلدی ختم نہ ہو۔ علیزہ کی توجہ اس شیشی پر مرکوز تھی۔ اس ہاتھ میں لے کر اس نے خوشبو محسوس کرنے کی کوشش کی۔ سانس اندر کھینچتے ہی اس نے اپنے اندر ایک عجیب سی تازگی محسوس کی۔ علیزہ نے بے اختیار کہا تھا، ایکسوٹک۔ اس کے ریمارکس پر عمر کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی تھی۔ علیزہ نے ایک دو بار سونگھنے کے بعد اس چھوٹی سی شیشی بند کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی کیا ہوا تھا، مگر شیشی ایک دم اس کے ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں صرف ڈھکن رہ گیا۔ ایک ثانیے میں شیشی ڈریسنگ ٹیبل پر گری اور پھر وہاں سے اچھل کر نیچے کارپٹ پر گری۔ علیزہ نے بے اختیار اسے پکڑنے کی کوشش کی تھی، مگر اس کی کوشش کامیاب نہیں ہوئی تھی۔
कमरा एकदम तेज खुशबू से भर गया था। अलीज़ा ने मायूसी से शीशी उठा ली थी। उसमें अब सिर्फ चंद कतरे बाकी थे। उसने शर्मिंदगी से उमर को सर उठाकर देखा। पता नहीं कैसे इसकी समझ में नहीं आया वो बात कैसे मुकम्मल करे। चंद लम्हे खामोशी से उसे चेहरा देखता रहा और फिर उसने सुकून से हाथ बढ़ाकर उसे शीशी और ढक्कन ले लिया था। इट्स ऑल राइट, ये कीमती था मगर मेरा फेवरेट नहीं। अलीज़ा उसकी इस बात पर एकदम इज़्तिराब का शिकार हो गई थी। मेरी वजह से, आई एम सॉरी। इसने कुछ कहने की कोशिश की थी मगर उमर की हरकत ने उसे हक्का बक्का कर दिया था। उसने ड्रेसिंग टेबल से एक और परफ्यूम उठाया और दीवार पर खींच मारा। शीशी टूटते ही कमरा एक बार फिर तेज़ खुशबू से भर गया था। चीज़ें टूटने के लिए ही होती हैं और बाज़ दफ़ा तो चीज़ें तोड़ने में मज़ा आता है ना अलीज़े? आओ एक एक परफ्यूम और तोड़ें। उसने पुरसुकून अंदाज में कहते हुए ड्रेसिंग टेबल से 2 परफ्यूम उठा लिए और एक उसकी तरफ बढ़ाया। वो जैसे करंट खाकर पीछे हटी थी। उसका चेहरा सुर्ख हो गया। आप बहुत अजीब हैं, उसने कुछ बेचैन होकर उमर से कहा था। तारीफ या तबसरा, उसको मैं क्या समझूं? उमर का इत्मीनान बरकरार था। वो एकदम बहुत उलझ गई थी। उमर ने दोनों परफ्यूम एक बार फिर ड्रेसिंग टेबल पर रख दिए थे और फिर एक, ये मैं तब लगाता हूँ जब खुद को बहुत अकेला महसूस करता हूँ, और परफ्यूम उठाकर उसकी तरफ बढ़ाया। उसने सिलसिला वहीं से जोड़ने की कोशिश की थी जहाँ से टूटा था। अलीज़ा ने हाथ नहीं बढ़ाया। वो अब उस कमरे से भाग जाना चाहती थी। वहाँ उसकी सारी दिलचस्पी एकदम ख़त्म हो गई थी। ये परफ्यूम नहीं देखना चाहती? उमर ने बड़े दोस्ताना अंदाज में पूछा। अलीज़ा ने नफ़ी में सर हिला दिया। उमर ने उसकी आंखों में उभरती हुई नमी को देख लिया था और उसकी बोतल उठाकर उसने ढक्कन उतारा था और फिर बड़े आराम से अलीज़ा शैनल 5 का माल महारत से नज़रअंदाज भी कर दिया था के बालों में उसने स्प्रे करना शुरू कर दिया था। वो बेख्तियार एकदम पीछे हटी थी। उसे अपनी गर्दन और बालों पर नमी महसूस हुई। मुकम्मल लड़कियों के लिए होता है। और अलीज़ा, मेरा ख्याल है तुम इन लड़कियों प्रीशियस ये परफ्यूम दुनिया की सबसे अच्छी और मैं शामिल हूँ। इसने साइफन को प्रेस करना छोड़ दिया। ढक्कन बंद करते हुए उसने एक बार फिर परफ्यूम टेबल पर रख दिया। अलीज़ा की समझ में ही उठाकर बाहर निकालना चाहा था। चैनल 5 नहीं आया। वो किस किस्म का रद्द-अमल ज़ाहिर करे? उमर बहुत अजीब किस्म का था। उसने अब तो तुम नाराज़ नहीं हो ना? अलीज़ा ने अपने पीछे उमर की आवाज़ सुनी थी। उसने मुड़कर उमर को देखा था। वो वहीं ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। अलीज़ा ने कुछ कहने की बजाय सिर्फ सर हिला दिया। उमर की मुस्कुराहट की दिलकशी में इजाफा हो गया था। सो अलीज़े, वी आर फ्रेंड्स एंड ट्रू फ्रेंड्स आर फ्रेंड्स फॉर एवर। अलीज़ा ने उसे कहते हुए सुना था। उसके चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट नमूदार हो गई थी। यहाँ पर ख़त्म होती है हमारी दूसरी कसरत। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग को पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।